الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، عموماً ہم سوالات کے جوابات اتوار کو ہی دیتے ہیں، لیکن سوال کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے ہم نے سوچا آج ہم سوالات کے جوابات دے دیں تاکہ تعداد کم ہوتی چلی جائے۔ سید محمد حسن عابدی صاحب کہتا ہے کہ جن کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے تھے اور رسول کریم کو چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ اس بھائی کا اشارہ صحابہ کرام کی طرف تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ میرے بھائی، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب کہ تمہارے دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ رہے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ آیت نمبر 10 ہے سورۃ احزاب کی، جو اس نے بھائی نے پڑھی ہے، سید محمد حسن عابدی صاحب نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو ذرا کھولیں اور یہ ہمیں بتائیں، اس آیت کو وضاحت کریں اور ایکسپلین کریں کہ یہ کن کے بارے میں ہے۔ میرے بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت، یہ آیت نمبر 10 ہے، تو آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح مومنوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے، اس طرح سے جھنجھوڑ دیے گئے جس طرح سے جھنجھوڑنا کا حق ہے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ منافق تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، قرآن مجید کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنون کو اس طرح آزمایا گیا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ مومن تھے، منافق نہیں تھے۔ افسوس ہے کہ اگر آپ میرے بھائی اگلی آیت 11 نمبر پڑھ لیتے تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ مومن تھے، اور مومن کن کو کہا گیا؟ یہ صحابہ کرام کو کہا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا ہے تو آپ اور ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان کو مومن کہیں، نہ کہ ہم ان کو منافق کہیں۔ اللہ جن کو کہے مومن ہے اور آپ ان کو کہیں کہ منافق ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میں نے آزمایا ان کو، اس طرح سے آزمائے گئے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت 11 نے سورۃ احزاب کی، اس نے واضح کر دیا کہ یہ کون لوگ تھے، کہ یہ لوگ تھے جو مومن تھے۔ دوسرا سوال ہے، یا قائم آل محمد کہتا ہے کہ شیعہ کے بارے میں تو آپ بتا رہے ہیں، تو سنی مذہب قرآن سے ثابت کریں۔ میرے بھائیوں، اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، نہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ حج آیت نمبر 78 میں فرماتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس اللہ رب العالمین نے تمہارا نام اس قرآن مجید میں اور اس قرآن مجید سے پہلے بھی مسلم رکھا ہے۔ تاہم ان مسلمین کے کچھ صفاتی القاب بھی ہوتے ہیں، مثلا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں کو عموماً معاشرے کے اندر اہل سنت کہا جاتا ہے، یا شارٹ کٹ میں سنی کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اتنا یہ ہے کہ شیعہ کے بارے میں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 159 میں ہے، ان الذین فرقوا دینہم
وہ لوگ جنہوں نے فرقے کر ڈالے، وکانو شیعہ، اور وہ تھے شیعہ، اور وہ شیعہ تھے جنہوں نے فرقے کر ڈالے ہیں۔ تو اس کے بارے میں امام باقر کیا کہتا ہے؟ فی المجمع ان الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، انہم اہل ضلال و اصحاب الشبہات والبدع من ہذہ الامت، اس امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گمراہ لوگ، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور بدعتی لوگ مراد ہیں۔ اب یہ کتاب ہے آپ کی صفحہ نمبر 174، تفسیر صافی، اور جلد نمبر 3 ہے، یہ سورۃ انعام کی تفسیر ہے، آپ دیکھیں اس میں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، یہ تو تشریح کر دی امام باقر کی۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہاں شیعہ لفظ اس امت کے وہ گروہ ہے جو گمراہ ہے، بدعتی ہے، اور نفسانی خواہشات کے پیروی کرنے والے ہیں، اور یہ رسول اللہ کا ان کے تعلق نہیں ہے، امام باقر کا بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ، پھر دیکھتے ہیں حسن کیا کہتے ہیں۔ کہتا ہے ارا واللہ، احتجاج تبرسی ہے اور صفحہ نمبر 10 ہے، واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، معاویہ میرے لیے بہتر ہے ان سے، یزعمون انہم لی شیعہ، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام حسن کے شیعہ ہیں، ابتغوا قتلی و انتہبوا ثقلی، میرا سامان بھی اٹھا کر لے گئے ہیں اور مجھے قتل کرنے کے پیچھے ہیں، واخذوا مالی، میرا مال بھی لے گئے۔ اب مجھے بتائیں، یہ معاویہ بہتر ہے امام حسن کہتے ہیں، اور وہ بھی ایسی ویسی بات نہیں کہتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم۔ اب قرآن مجید میں یہ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں شیعہ لفظ، شیعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں، اور قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی ہے کہ ان فرعون، سورۃ قصص ہے، سورۃ قصص، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ، شیعہ کرتا تھا لوگوں کو، کون؟ فرعون۔ سورۃ قصص آیت نمبر 3، ان فرعون علا فی الارض، زمین میں تکبر اور غرور کیا، وجعل اہلہا شیعہ، لوگوں کو شیعہ بناتا تھا۔ یہ شیعہ بنانا کس کا کام تھا؟ یہاں پر بھی لفظ شیعہ برے سینس میں استعمال ہوا ہے، اچھی معنی میں استعمال نہیں ہوا میرے بھائی، اچھی معنی میں استعمال نہیں ہوا، اور جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن آپ نے کہا کہ سنی مذہب قرآن سے ثابت کریں، تو قرآن مجید میں سنیوں کے لیے ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میرا تعلق سنیوں سے نہیں ہے۔ شیعوں کے لیے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امام باقر کا بھی آپ نے سنا، امام حسن کی بھی آپ نے بات سنی۔ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ چیز نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ سنیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ شیعوں کے بارے میں آ گئی کہ آیا ہے سورۃ انعام آیت نمبر 159 میں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، جنہوں نے فرقے کر ڈالے وہ شیعہ تھے، لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ سنیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی شیعوں سے بہتر ہیں، ان کا تو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا کہ سنیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعوں سے تعلق نہیں تھا۔ تو مجھے بتائیں کون بہتر ہوا؟ عاشق حسین صاحب کہتے ہیں کہ معاویہ پھر حضرت علی کے ساتھ کیوں دشمنی کرتا رہا؟ یہ بھائی نہج البلاغہ ہے کہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 597 مکتوب نمبر 58 ہے، اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے، قائد ملت جعفری حضرت علامہ مفتی جعفر حسین
اس کا کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ ابتدائی صورت حال یہ تھی کہ ہم اور شام والے آمنے سامنے آئے، امیر معاویہ کے بارے میں ہے، اس حالت میں کہ ہمارا اللہ ایک، امیر معاویہ کون ہے؟ اب حضرت علی کی زبان سے سنیے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، اور دعوت اسلام ایک تھی، اور دین اسلام بھی ایک ہی ہے۔ نہ ہم ایمان باللہ اور اس کے رسول کے تصدیق میں ان سے کچھ زیادتی چاہتے ہیں۔ حضرت علی کہتا ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ شام والے ایمان میں آگے بڑھیں یا ان کا ایمان منافقت کے اوپر، اگر ان کا ایمان منافقت کے اوپر ہوتا تو حضرت علی کہتا نا کہ ان کے ایمان کو، اپنے ایمان کو احیا کریں، اپنے ایمان کو وہ زندہ کریں یا وہ ایمان لے آئیں، بھلے کیا کہتے ہیں ان سے کچھ ایمان میں زیادتی نہیں چاہتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ایمان اپنا بڑھائیں، یعنی کہ ان کا ایمان بہت بڑھ چکا ہے، اب اس کے مزید آگے بڑھانے کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے علی رضی اللہ عنہ، اور نہ وہ ہم سے اضافے کا طالب تھے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگوں کا ایمان کمزور ہے تو لہذا ایمان جو ہے نا اسٹرانگ کر لیں، نہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنا ایمان اسٹرانگ کر لو، تمہارا ایمان کمزور ہے، تم منافق ہو یا کچھ ہو۔ بالکل اتحاد تھا، بالکل ہی اتحاد تھا۔ سو اس اختلاف کے جو ہم میں خون عثمان کے بارے میں ہو گیا تھا، اختلاف صرف حضرت عثمان کے خون کے بارے میں ہے اور بس کچھ بھی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے بالکل بری ذمہ تھے۔ تو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا اللہ رسول اور حضرت علی میں کوئی فرق نہیں ہے، جو ان کا ایمان ہے ان کا بھی ایمان وہی ہے۔ حضرت علی تو ایمان کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، حضرت علی تو نہیں کہتے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، تم منافق ہو گئے ہو، تم بے ایمان ہو، تم کافر ہو گئے ہو، تم دوسری مرتبہ پھر کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے ایمان لے آؤ، کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن علی کے خلاف آج کل کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان تھا ہی نہیں۔ چلو حضرت علی کی بات بھی غلط ہو گئی نہج البلاغہ کی، تو وہ جو قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ شیعوں کے مقابلے میں امام حسن نے کہا کہ واللہ ان معاویہ خیر لی من ہذہ یزعمون انہم لی شیعہ، یہ جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، شیعہ ہیں ہمارے، ان سے تو بہتر ہے، وہ بھی قسم اٹھا کر بات کرتے ہیں امام حسن۔ یہ حضرت علی نہج البلاغہ میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے تو صرف خون اسلام کے بارے میں، سیاسی نوعیت کا اختلاف ہے، دینی حساب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ حضرت علی کی بات اور امام حسن، پھر آگے کیا ہے؟ حضرت حسن نے ان کی بیعت بھی کر لی۔ شیعہ بھائیو، عاشق حسین صاحب، آپ سوچیں، شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ امامت اللہ، خلافت جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ مقرر کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ خلیفہ کون تھا؟ امام حسن۔ اب امام حسن جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تھا خلیفہ، ٹھیک ہے، وہ کس کو دے رہے ہیں؟ امیر معاویہ کو۔ صلح کر لی، صلح کے بنیاد پر آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ امام حسن کو اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ دیا تھا، یہ حق دیا ہے کہ خلیفہ اب آپ نے بننا ہے، اور وہ اٹھا کے دوسرے کو دے رہے ہیں۔ اس حساب سے امیر معاویہ کو دے دیا، اس حساب سے تو آپ کے عقیدے کے حساب سے کہ امامت اور خلافت منصوص من اللہ ہوتی ہے، اگر یہ منصوص من اللہ ہے تو اللہ کے طرف سے خلافت تھی، تو انہوں نے اس کو امیر معاویہ کے حوالے کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ انہوں نے، حضرت حسن نے آپ کے عقیدے کے حساب سے تو بڑا جرم کیا، ہمارے حساب سے کوئی جرم نہیں کیا، صحیح کام کیا، اس کو اہل سمجھا، اس کو بے دین نہیں سمجھا، اس کو منافق نہیں سمجھا۔ اگر وہ لڑتے ہوئے آتے اور ان کے درمیان میں دشمنیاں ہوتی اور انہوں نے دروازہ جلایا ہوتا اور امیر معاویہ نے ان کو زہر دیا ہوتا تو حضرت حسن نے کبھی بھی ان کے ساتھ صلح نہ کرتا، کبھی بھی اس کو خلافت نہ دیتا، پھر کبھی بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتا، اور پھر کبھی بھی یہ قسمیں نہ اٹھاتا کہ معاویہ شیعوں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ امام حسن کو یہ ساری چیزیں، جو جتنے جنگیں ہوئیں، اختلافات ہوئے آپ کے بقولے، کیا یہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ آپ کے ساتھ عاشق حسین صاحب، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کرے یہ سارا کچھ،
ٹھیک ہے، آپ کے والد صاحب کو زہر دے اور ان کے مکانات کو آگ لگانے والوں میں سے ہو اور جنگیں کرتا آیا ہو، اگر اس طرح سے باتیں ہوں تو پھر آپ کا جو جہاں پر حکومت ہے، اسٹیٹ ہے، تو آپ اس کو دے دیں گے، ہینڈ اوور کر دیں گے کہ آپ لے لیں اور میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم تو کسی بے ایمان اور دھوکے باز بندے کے پاس 1 لاکھ بھی امانت نہیں رکھتے کہ یہ فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، تو انہوں نے پوری کی پوری سلطنت اور اسلامی حکومت دے دی۔ ہم لاکھ بھی بے ایمان کو نہیں دیتے، اور امام حسن نے اتنی اسلامک اسٹیٹ اس کو دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم میں امام حسن بھی برابر کا شریک تھا معاویہ کے ساتھ۔ اگر معاویہ ظالم رہا تو اس کو حکومت دینے والے، اس کے ہاتھ مضبوط کرنے والے، ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنے والے پھر حضرت حسن بھی گناہ گار بنیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے عاشق حسین صاحب، اگر سچے ہو تو اللہ یار سے مناظرہ کرو۔ عاشق حسین صاحب، مناظرہ تو میرا چل رہا ہے نا اللہ یاری کے ساتھ، میں نے اتنی جو چیلنجز دیے ہیں، لیکن میرے شرائط کچھ اور ہیں، اور آپ کچھ اور شرائط پر مجھے لڑانا چاہتے ہیں۔ آپ کے شرائط یہ ہیں کہ آمنے سامنے بیٹھ کر آپ بات کریں، اور میں یہ کہتا ہوں نہیں، میری شرط یہ ہے کہ وہ ویڈیو بنا کر میرے سوالوں کے جواب دے، یا پھر وہ یہ کرے تو میں پھر جواب دوں۔ پہلے میں نے چیلنج دے چکا ہوں، ان میں سے وہ جواب دے۔ چلو اگر وہ نہیں دیتا تو اللہ یاری کے ادھر تو ہوں گے نا ہم نوا لوگ، اس کے جماعت کے لوگ ادھر پاکستان میں بھی تو ہیں نا، چلو وہ دے دیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ دلیل ہیں۔ جب ان کے پاس دلال ہیں تو وہ کیوں چھپے بیٹھے ہیں؟ میدان میں آئیں۔ میری 3 کلپیں ہیں ویڈیوز میں جن میں میں نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے، کسی ایک کا تو جواب دیں، تو تاکہ عوام کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلپیں بنا کر، ویڈیو بنا کر جواب دینا، مناظرہ کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت آمنے سامنے والے مناظرے کے۔ وہاں جھوٹ چل جاتا ہے، اور وہ ٹیسٹ ہوتی ہے علم کی نہیں، میموری کی، حافظے کی ٹیسٹ ہوتی ہے، جھوٹ بھی بدر چل جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ پکڑا جائے گا، جو حوالے کتابوں کو دیں گے، یا یہ وہ ہم ان کے کتابوں کو دکھائیں گے کہ تمہاری یہ باتیں جھوٹی ہیں، صحیح نہیں ہیں، اس لیے وہ میدان میں نہیں آ رہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ویسے کلپیں بنا رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے چیلنج دیا ہے تو پھر تو دینا چاہیے نا ان کو جواب۔ ایک سوال کیا انہوں نے کہ عثمان فتق مروان کو دیا تھا جو کہ حق فاطمہ تھا۔ میرے بھائی، عثمان نے مروان کو باغ فتق نہیں دیا تھا، وہ نگہبانی کے لیے دیا تھا کہ آپ اس کی نگہبانی کریں۔ وہ ذاتی طور پر اس کو تھوڑی دیا تھا کہ مالک بنا دیا تھا، یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی ہے، کہیں بھی نہیں لکھی کہ اس کو انہوں نے ذاتی طور پر جاگیر بنا کر دی تھی۔ وہ یہ ہے کہ آپ اس کی نگہبانی کریں، اور اس کا جو ہے نا وہ شعر، اہل بیت بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، وہ صورت حشر کے اندر وہ جو ہے نا کہ کن کن میں وہ تقسیم ہونا ہے، وہ پھر حضرت عثمان ان میں سب میں تقسیم کرتے تھے۔ حاجی بخش صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے دروازے تو بند کر دیے تھے مسجد نبوی میں، سوائے حضرت علی کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ بھائی یہ کتاب ہے، کتاب سنت ابن ابی عاصم کی ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 899 پہ ہے۔ فقد رأیت مکانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ صد ابواب المسجد الا باب علی۔ تو یہ روایت اسناد ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے میرے بھائی، کہ تمام دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کروا دیے تھے سوائے حضرت علی کے دروازوں کے، تو یہ اس کی سندیں ضعیف ہیں۔ کون سا راوی ہے جس پر جرح ہے؟ عروہ بن مروان، وہ ضعیف، یہ اس میں عروہ بن مروان ہے اور وہ ضعیف راوی ہے، اس کے اوپر جرح ہے، لہذا یہ حدیث آپ پیش نہیں کر سکتے، ضعیف روایت ہے بھائی میرے بھائی۔ اچھا، پروفیسر عبد المجید صاحب کہتا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابا والی روایت یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائی، جہاں تک میری تحقیق ہے اس حساب سے یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابا۔
کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ بالکل میرے تحقیقات کے مطابق بالکل صحیح ہے روایت، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. حاجی بخش صاحب عباسی کہتے ہیں کہ سورۃ مومنین جس میں متع کرنے کے منع ہے وہ کون سی آیت ہے، اس کا آپ حوالہ دیں. سورۃ مومنون میرے بھائی آیت نمبر 6 ہے. والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنے فرجوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے لونڈیوں کے اور اپنی بیویوں کے علاوہ کسی کے فرج کو جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں لگاتے. تو یہ صرف بیویاں اور لونڈیاں آئی ہیں. معلوم ہوا متع جو ہے نا اور دوسرا طریقہ جو نکاح کا ہوتا ہے وہ سب کے سب جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ سب سے قرآن مجید نے سورۃ مومنون آیت نمبر 6 میں منع کر دیا ہے. حلالہ ہو یا متع ہو، یہ سارے کے سارے غلط ہو گئے. قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ مومنون آیت نمبر 6. ایام بیگ صاحب کہتا ہے کہ 5 تن کا معصوم ہونا آیت تطہیر سے ثابت ہے. میرے بھائی وہ معصومیت کے لیے آیت نہیں ہے، آیت تطہیر ہے، پاکائی کے لیے ہے. اور جو چیز پاک ہوتی ہے نا اس پر مٹی وغیرہ ڈسٹ وغیرہ گرد غبار اس پر جمع ہوتا رہتا ہے، پھر ہم اس کو پاک کرتے رہتے ہیں. پاکائی میں اور معصومیت میں فرق ہے. اور آپ دیکھیں بہار اور انوار ہے، یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 225 پہ ہے. ماہ رمضان کے روزے میں تقیہ کیا. امام جعفر صادق نے کیا کیا؟ سپا ابو العباس عباسی خلیفہ تھا جس کو سپا بھی کہتے ہیں. آپ کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام کا بیان ہے امام ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق کا کہ میں ابو العباس کے پاس گیا. وہ رمضان کی 30 تاریخ تھی. لوگ شک میں تھے کہ آج روزہ ہے یا نہیں، حالانکہ بخدا وہ روزے کا ہی دن تھا. میں نے اس کو سلام کیا. اس نے پوچھا اے ابو عبداللہ آج تم روزے سے ہو؟ میں نے کہا نہیں. ان کے سامنے دسترخوان لگا ہوا تھا. اس نے کہا تو پھر آؤ اور ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ. آپ علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں قریب گیا، کھانا کھایا اور کہا میرا روزہ بھی آپ ہی کے ساتھ ہے اور میرے عید الفطر بھی آپ ہی کے ساتھ ہے. راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ صلاۃ والسلام سے پوچھا آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اس ماہ رمضان کے دن میں کھانا کھا لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم مجھے اس ماہ رمضان کے دن میں روزہ افطار کر لینا زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میری گردن مر دی جائے. یہ کافی جلد 3 اور صفحہ نمبر 83 میں اصول کافی میں بھی ہے یہ روایت کہ روزہ توڑ دیا یا رمضان میں روزہ ہی نہیں رکھا بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے چاپلوسی کے الفاظ کہے امام جعفر صادق نے. تو مجھے بتاؤ یہ کس طرح سے معصوم ہوا؟ پھر ادھر آپ دیکھیں یہ احتجاج تبرسی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 98 ہے. جب قرآن مجید لکھنے سے حضرت علی جمع کرنے سے فارغ ہوا، ثم اخذت بید فاطمہ، پھر فاطمہ بی بی کا ہاتھ پکڑا، وابن الحسن والحسین، اور امام حسن حسین کا بھی ہاتھ پکڑا. فطرت علی اہل بدر و اہل سابقہ، اور اہل بدر اور اہل سابقہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے دروازوں پہ جاتے رہے، اور بی بی فاطمہ کو بھی لے گئے، امام حسن حسین کو بھی دروازوں پہ جاتے رہے. ودعوتہم الی نصرتی، اور اپنی مدد کے لیے ان کو دعوت دیتا رہا. فما اجابنی منہم الا اربعۃ رہطن، 4 آدمیوں کے علاوہ کسی نے اس کی بات نہیں مانی، سلیمان، عمار، ابو ذر اور مقداد نے. اور پھر یہ کہ بقیہ اہل بیت ہی جو اہل بیت میں باقی رہ گئے تھے، یعنی کہ حضرت جعفر طیار کی اولاد اور حضرت عباس کی اولاد اور حضرت عباس، اس کے بعد پھر حضرت علی کا جو دوسرا بھائی ہے، یہ جتنے بھی ہیں اہل بیت والے انہوں نے بھی نہیں سنے، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی. تو یہ مجھے بتاؤ کہ یہ حضرت علی، آج کوئی بندہ گرے ہوئے، اتنا گرا ہوا معاشرہ ہے آج، پھر بھی کوئی شخص ووٹ لینے کے لیے لوگوں کو بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا. یہ حضرت علی نے کیا کیا؟ بیوی کو اور بچوں کو ساتھ لے کر دروازوں کے گھومتے رہے اور پھرتے رہے.
یہ حضرت علی کی آپ لوگوں کے ہاں قدر اور منزلت ہے، یہ شان ہے حضرت علی کی. اور اگر یہ بات آپ لوگوں نے لکھی ہے، آپ کی کتاب میں آئی ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کی سارے روایتیں صحیح ہیں، غلط نہیں ہیں، مشہور ہیں، مقدمے میں لکھا ہوا ہے، احتجاج تبریسی کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، ساری روایتیں صحیح ہیں. مجھے بتاؤ کہ پھر حضرت علی معصوم رہے؟ یہ غلط کام نہیں ہے. کیسے معصوم ہوئے؟ یہ کتابیں آپ کی ہیں، میری نہیں ہے. میں تو پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو، لیکن میرے پڑھنے کی وجہ سے میں اگر گناہ گار ہوں تو جنہوں نے لکھا ان پر لعنتیں نہیں بھیجتے لوگ، میرے پر لعنتیں بھیجتے ہیں کہ آپ کیوں پڑھتے ہو. پڑھنا جرم ہے یا جو لکھنا جرم ہے؟ پھر ان شیعہ کتابوں پر لعنتیں بھیجیں نا آپ، جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں. ان کو تو آپ مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں. ان کی وجہ سے تو تمہارا مذہب آگے بڑھا ہے. غلام رسول صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا، تو مہدی نبی سے افضل ہوا نا عیسیٰ علیہ السلام سے. تو حضرت ابو بکر اور عمر کے پیچھے حضرت علی نے نمازیں پڑھی ہیں. پھر یہاں پر کیوں نہیں کہتے ابو بکر افضل ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی اٹھا ثم قام وتحیہ للصلاۃ، نماز کی تیاری کی، وہ حضر المسجد، اور مسجد میں حاضر ہوا، وصلی خلف ابی بکر، اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی. احتجاج تبریزی صفحہ نمبر 126 اور جلد نمبر آپ کا 1 ہے 1. یہ ثابت ہے، کئی جگہوں پر ہے یہ کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. غلام رسول صاحب کہتے ہیں کہ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 امام معصوم ہیں. بھائی بات میں نے بتا دی نا کہ جب یہ امام جعفر صادق نے روزہ توڑ دیا اور علی رضی اللہ عنہ بچوں کو لے کر گئے، اور اس طرح سے بہت ساری آپ کی کتابوں کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ کیسے ہم مانے کہ وہ معصوم تھے؟ تو امام معصوم نہیں تھے، لیکن بہت نیک لوگ تھے، بہت صالح تھے، بہت اعلیٰ درجے کے اللہ تعالیٰ نے ان میں کوالٹیاں رکھی تھیں. ہم ان کے مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں تھے. ہم جس طرح سے اور صحابہ کو مانتے ہیں اس طرح سے ان کو بھی مانتے ہیں. بہت بڑی شان والے لوگ تھے، یہ بہت فضیلت والے تھے. 12 کے 12 امام یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کا احترام کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر